اور قبیلے قریش کی ایکتا اور بھائی چارہ ختم ہو گیا ہے۔ چنانچہ چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو چچا ابو طالب نے قریش کے معاملے میں آپ سے بات کی، اور جو مطالبہ، جو ڈیمانڈ انہوں نے ابھی کیا تھا اس کا بھی تذکرہ کیا، اور آخر میں ان دھمکیوں کا بھی تذکرہ کیا جو جاتے جاتے وہ دے گئے تھے۔ پھر چچا ابو طالب نے کہا کہ اے میرے پیارے بھتیجے، تم اپنے اور میرے حال پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ تم میرے اور اپنے حال پر رحم کرو۔ جو بات میرے بس میں نہیں ہے اس کے لیے مجھے مجبور مت کرو۔ تم اس کام سے رک جاؤ، تم اس تبلیغ سے رک جاؤ، مت کرو اور مت بڑھاؤ اس کام کو آگے، یہیں پر ٹھہر جاؤ، یہیں پر رک جاؤ۔ اپنے پیارے اور شفیق چچا کی زبان سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں سنی تو آپ تو حیران ہو گئے، کیونکہ سارا قبیلہ اور ساری برادری آپ کی مخالفت کر رہی تھی، آپ کے اگینسٹ تھی، لیکن ایک ہی تھے چچا ابو طالب جنہوں نے کبھی آپ کو اسلام کی تبلیغ سے نہیں روکا تھا۔ مگر آج وہی چچا، وہی محبت کرنے والے چچا آپ کو سچائی کا پیغام پہنچانے سے روک رہے تھے۔ چچا کی اس اچانک بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت بھی ہوئی اور صدمہ بھی ہو رہا تھا، کیونکہ ایک چچا ہی تھے جو آپ کو جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے اور ہر موقع پر آپ کی مدد کے لیے اور حمایت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک طرف اپنے شفیق اور محبت کرنے والے چچا کی درخواست تھی تو دوسری طرف اللہ کا حکم تھا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا کے مطابق فیصلہ کیا اور اپنے لیے وہی بات پسند کی جو اللہ پسند کرتا تھا۔ آپ نے زبردست قوت اور بھروسے کے ساتھ اپنے چچا سے کہا کہ اے میرے پیارے چچا، میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی کوئی لا کر رکھ دے اور مجھ سے یہ راستہ چھوڑنے کے لیے کہے تو میں نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ میں کامیاب ہو جاؤں یا پھر ختم ہو جاؤں۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بتلا دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو سچے راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچائی کے طرفدار تھے۔